क्या एक मुसलमान बहन, माँ, बेटी या बीवी सिर्फ़ एक कुक ही है रहती है? बल्कि वो एक दुआओं का पैकर है, वो एक दुआओं का मरकज़ होती है। आपने कभी सोचा है कि आपका एक तस्बीह का लफ्ज़ या एक रोटी सदका दे देना आपके बंद दरवाज़े खोल सकता है रिज़्क़ के? हाँ जी, बिल्कुल। आप कहते हैं ना कि बंद दरवाज़े अगर रिज़्क़ के खोलने हैं, तो इसमें हमेशा आपने क्या करना है कि आपने रोटी अगर आपने सदका दे दी है ना, तो या अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए कि आपके हाथ से ना जो निकली हुई रोटी होती है, सिर्फ़ खुराक नहीं होती बल्कि बरकत के पैगाम भी होती है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 10 कौन सी छोटी-छोटी आदतें हैं जो आपकी अगर वो आदतें अपना लेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी और आपका घर जो है जन्नत का कोना बन सकता है जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो कम बजट में गुज़ारा कर रही हैं। देखें, जब कम बजट में गुज़ारा कर रही तो बड़े ऑनेस्टली तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से अपना घर भी चला रही होती हैं और चाह भी रही होती हैं कि हमारे रिज़्क़ में भी बरकत हो और जी हमारे वो जो रिज़्क़ के दरवाज़े हैं ना जो बंद हो चुके हैं वो भी खुल जाएँ। और हमने इसी बजट में हमने ज़िंदगी में जो है अपनी लाइफ को, अपने घर को भी चलाना है और खुशी भी होनी है। वो ज़ाहिर सी बात है, खुशी भी हासिल होती है जब हम रिज़्क़ के दरवाज़े हमारे लिए खुल जाते हैं ना छोटी-छोटी हैबिट से, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो चलें जी, आज की वीडियो में हम वही बातें शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती हुई, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। और जी बिल्कुल, आपकी हैप्पी भी अल्लाह की करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन जब हम तहे दिल से अपने ये ना छोटी छोटी हैबिट्स को अपना लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी एक ना और हमारा घर जन्नत का पैकर बन जाएगा जनाब। और जन्नत का मरकज़ जब हमारा घर बन जाए तो क्या ही बात है। जब रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं तो इंसान बहुत खुश हो जाता है कि अल्लाह वो गायब से मदद कर रहे हैं हमारे, कि जहाँ से हमें गुमान भी नहीं है। तो जनाब, जब हम अपनी छोटी छोटी आदतों को अपनाएंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार और बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। कौन सी 10 हमारी टॉपिक है, 10 कौन सी बातें हैं, कहने को बहुत छोटी सी ही बातें हैं जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपने क्या करना है, आपके आप ही आपका इंतज़ार कर रही हैं जनाब। जो वीडियो में नहीं है सब्सक्राइब भी करना जाइएगा, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और जी जनाब बेल आइकन को दबा दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आती रहती हूँ। तो जनाब, वो कौन सी पहली हैबिट है, देखें। सबसे पहले मैं आपको कह दूँ ना कि आपने बिस्मिल्लाह का जो है विर्द जो है हमेशा का हर काम शुरू करने से पहले अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, देखिए बहुत सी जल्दी कामों में हम कह लेते हैं कि बिस्मिल्लाह याद नहीं रहती, हमें भूल जाती है कि काम बड़ा बर्डन पड़ रहा है या ये वो। देखिए चीज़ छोटी सी आदत है, लेकिन देखिए हम जब इसको मामूल बना लेते हैं ना, 10 से 15 दिन या 2 से 4 दिन हम इसको कहेंगे ना कि हमने अब बिस्मिल्लाह करके हर काम अपना शुरू करना है। देखें, जब ना हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, शैतान का हिस्सा जो है वो उन चीज़ों से, उन खुराक से ख़त्म हो जाता है, हिस्सा नहीं होता। जब बिस्मिल्लाह, देखिए शैतानी कामों से हमें निजात दिलाता है। जब हम शुरू बरकत जब अल्लाह के नाम से करते हैं ना, तो जनाब हर चीज़ में बरकत भी हो जाती है। जैसे हमें छोटे होते ही सब बताते हैं, तो हम पढ़ते आ रहे हैं जनाब कि बिस्मिल्लाह, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, हमारे काम में बरकत होती है और हमें अच्छा फील होता है, हमारा रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है जनाब। तो जब बिस्मिल्लाह हम पढ़ लेते हैं ना, तो जब हमें अपनी आदत एक होता है, बस सम टाइम ऐसे हो जाता है कि हमें भूल जाता है, लेकिन जब हम यकीन मानिए कि 2 से 4 दिन हम इसको मुस्तकिल करते रहे ना, कि हर काम शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो हमारी ये आदत भी बन जाएगी और हम अपने बच्चों को भी सिखा सकेंगे कि हम हर काम करने से पहले जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे ना जनाब, तो हमारे जो ये शैतानों के वसवसे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, शैतानों का हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे काम में बरकत होगी और हमारे खुराक में भी बरकत होगी। जब हम बिस्मिल्लाह करके अपना खाना बनाते हैं ना, तो उसमें भी बरकत हो जाए। कभी यकीन करिए, कभी आप महसूस कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि हम जब बिस्मिल्लाह का वेद कर लेते हैं ना काम शुरू, हर काम से पहले, तो उस चीज़ में बरकत भी जो होती है वो अचानक से जल्दी होने भी शुरू हो जाए और दिल को तस्कीन भी मिल रही होती है कि हमने बिस्मिल्लाह से काम शुरू किया है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जल्दी भी हो जाएगा और उसमें बरकत भी आ जाएगी। चलें जी, आज हम दूसरा नंबर टॉपिक क्या है हमारा, कि हम ना हर टाइम शुक्र अदा करें अल्लाह से, हर टाइम कनेक्ट रहें अल्लाह से, शुक्र अदा करें। देखिए अल्लाह ताला ने आपको जो भी नेमत अता की है, चाहे वो आपकी इस्तात कम बजट में है, चाहे आपको वो चीज़ हासिल है, चाहे वो कम मिकदार में, लिमिट में आपको हासिल है, लेकिन आपने शुक्र अदा करना है। देखिए जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि मैं जो रिज़्क़ इस इंसान को दिया है तो उसमें वो शुक्र अदा कर रहा है, तो वो कितना खुश हो जाते हैं और वो इंसान भी खुश हो जाता है। जब शुक्र हम अदा कर रहे होते हैं तो हमें अल्लाह ताला और अदा कर देते हैं।
اور دیکھیں ہماری جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری خوشی میں جب یہ بندہ خوش ہے نا تو اس کو اور عطا کریں. تو جناب ہمیشہ اپنی زندگی میں شکر اور صبر کا ہمیشہ وہ راحت ملتی ہے. اور جب صبر آ جاتا ہے نا ہمیں تو ہمارا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، شکر ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کرتے جاتے ہیں جس کے ہم مستحق ہی نہیں ہوتے. تو ہم جب ہر دم ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت سے نواز دیں گے. جناب کسی کو دیکھ کر اگر کسی کے پاس کیا چیز ہے اور اگر ہم کہیں گے ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، دیکھیں وہ آٹومیٹک جو ہوتا ہے ہماری ناشکری میں چلا جاتا ہے. جو چیز ہمارے پاس موجود ہے ہم اسی میں شکر جب ادا کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کرتے جائیں گے، اور تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے عطا کر رہے ہیں. تو ہمارا گمان بھی نہیں. دیکھیں ہم اللہ سے جب رکھیں گے نا یقین کہ اللہ ہمیں عطا کریں گے تو وہ ضرور سے دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر جب ہمیں کبھی دینے میں دیر ہو جاتی ہے اور جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو یا اللہ ہمیں ضرور آزما رہے ہوتے ہیں کہ کب تک میری آزمائش کو برداشت کرے گا. اور وہ یقین مانے کہ وہ بہتر سے بہترین عطا کرنے والے ہوتے ہیں. تو جناب ہمیں ناشکری جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنی ہے. جو چیز ہمارے پاس موجود ہوگی نا ہم اس پہ شکر جب ادا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہی جائیں گے. چلیں جی اگلا ٹاپک کیا ہے؟ اگلا ٹاپک یہ ہے کہ صدقہ دیتی رہا کریں. دیکھیے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اگر بجٹ جو ہے 10,000 کا مہینے کا تو آپ 10,000 ہی جو ہے وہ صدقہ دیتے. ضروری نہیں ہے یہ چیز ہونا. جب اگر آپ کی استطاعت ہے روزانہ کہ آپ اگر 5 روپے دے رہی ہیں، 10 روپے دے رہی ہیں، ایون کہ اگر آپ ایک روٹی کا ٹکڑا ہی دے رہی ہیں، روٹی مطلب ایک کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دینا یا پھر اس کے اچھا مشورہ دے دینا بھی ایک صدقہ ہے. تو جناب ہم اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اجر ہوگا. ضروری نہیں ہے ہم اس کو کسی پیسے کی زیادہ ہی پیسے دیں وہی صدقہ کہلاتا ہے. نہیں، ہم اگر اس کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. ضروری ہے. اور کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہی صدقہ کریں تو یہی صدقہ ہوگا. نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایون کہ آپ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک روٹی ہی بنا کر دے دیتی ہیں نا کسی بھوکے کو تو یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ اور یہ بہت اجر ہو جائے گا آپ کے لیے. تو جناب خوشی کا کام آپ کی زندگی میں خوشی بھی آئے گی، راحت ملے گی آپ کی زندگی کو کہ آپ کی زندگی خوشحال ہوگی. کہ صدقہ جو ہے بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو جناب اپنی زندگی میں صدقہ دیا کریں. اور کبھی اگر نہیں دے سکتے، باہر جا کر نہیں دے سکتے تو گھر میں آپ کسی کو کسی مانگنے والا آ جاتا ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے یا باہر یا ایون کہ ایک باکس رکھ لیں، باکس میں آپ روزانہ کے 5 روپے ڈال دیں، 10 روپے ڈال دیں. مطلب کوئی بھی ضرورت کی یا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز ہو جاتی ہے تو آپ پیسے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈال سکتی ہیں. تو جناب اسی کے وہ باکس جو ہوتا ہے ایون کہ 15 دن یا 20 دن کے بعد وہ کسی کو مانگنے والے کو دے دیں یا کسی مسجد میں دے دیں. ایون کہ اگر جمعے کے جمعے اگر آپ دے دیتی ہیں، ہاں بے شک آپ کا 50 روپیہ کیوں نہیں بن جاتا تو آپ وہی دے دیا کریں. چلیں جی اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیے صفائی ایک اپنے اپنے گھروں میں رکھنی ہے. دیکھیں ہم جب صفائی رکھتے ہیں تو ہماری ویسے آپ اپنے مائنڈ سے سوچیں، موٹیویشن ملے گی آپ کو. اگر آپ موٹیویٹ ہو رہی ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے گھر کو اگر صاف کر لیا تو آپ فزیکلی بہت خوش ہوں گی، مینٹل بہت خوش ہوں گی، آپ کو ریلیکس محسوس ہوگا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، وقت پہ کر لیا تو اب میں فری ہوں یا میں تو یہ کام بڑا اچھے سر انجام دے دیا ہے میں نے. تو اب کیونکہ گھر کا کام تو ہم نے ویسے بھی کرنا ہی ہے، وہ خوشی سے اگر ہم کام کر لیتی ہیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، ہمیں خوشی بھی مل رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا، ہم کام کر لیتے ہیں ٹائم سے تو آج ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کام پہ کر لیا ہے ٹائم پہ اور ہمارا جو ہے وقت بھی جو ہے وہ بچ گیا ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کام کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے صبح کا آغاز جلدی کرنا ہے. جناب اگر دیر سے آپ اپنے صبح کا آغاز کرتے ہو تو آپ کا ہمیشہ کام بڑا رہتا ہے. اور جلدی اپنے گھر کی صفائی کے لیے اپنے ہمیشہ کام جو ہے وہ جلدی اٹھنا اور اپنے کام کو سر انجام دینا ہے. جناب اگلا پوائنٹ ہے جی شوہر کی عزت. دیکھیے ہماری زندگی میں ایک شوہر ہوتے ہیں نا، ہم جو ہماری ہر بات کو سمجھتے ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہر مشکل وقت میں. ہم باہر جاتے ہیں کماتے ہیں، نہ جانے وہ کتنوں کی باتیں سنتے ہوں گے، کتنوں کی باتیں ہوں، کتنے صبح جاتے ہیں رات کو بہت لیٹ واپس آتے ہیں، تھکے ہارے آ رہے ہوتے ہیں. تو آگے سے اگر بیوی کا منہ بھی بنا ہو، کام بھی نہ ہوا ہو، کھانا بھی ٹائم پہ نہ بنا ہو تو جناب تو پھر سوچئے کہ کیا ہوتا ہوگا، ان کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہوگا. ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو برکت کا پیغام ہے نا یہی ہے جی جناب، جب ہم اپنے شوہر کی عزت کریں گے، ان کو امپورٹنس دیں گی، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی خدمت کریں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گی اور ہمیں خوشی کا باعث بنے گا، ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث بنے گا اور ان کو بھی دلی تسکین ہوگی کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے گھر بھی سنبھال رہی ہیں، بچے بھی سنبھال رہی ہیں. ہاں
اور کام بھی سر انجام دے رہی ہیں جناب. تو جناب اپنی خوشی کا پیکر ہمارا یہی ہے، جو ہمارے سربراہ ہیں ان کو امپورٹنس دیا جائے اور ان کے لیے اور ان کو جو ہے نا ان کا مقام جب دیتے ہیں نا ہمیں دلی سکون ہو رہا ہوتا ہے جناب. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے ایک شوہر کا رتبہ کتنا ہی زیادہ ہے. تو جی اگلا پوائنٹ ہم شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نا گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیشہ، تو وہ اللہ بھی ناخوش ہو رہے تھے. دیکھیں گلے شکوے کرنے سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کو شکوہ شکایت کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہمیشہ. اور شوہر کا دل جو ہوتا ہے ہمیشہ بس ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے، یار اس کے پاس تو صرف گلے ہی شکوے ہیں ہمیشہ. دیکھیں ہمیں کسی نے بھی نا اس کا سلوشن نہیں کر کے دینا. جب ہم اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے نا، اپنے اللہ کو اپنے دل کی بات بتانے لگ جائیں گے، تو ہمیشہ ہمارے راستے بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں دلی تسکین بھی ہوتی جائے گی. شکایتیں شکوے کرنے ہر ولاگ میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ شکوے شکایت جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو کھا جاتے ہیں، انسان کے مینٹلی جو ہوتی ہے نا ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، انسان کے دماغ جو ہوتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور انسان کی باڈی بھی اتنا پریشر پڑتا ہے نا کہ شکوے شکایت ڈپریس میں چلے جانا، تو یہ بہت بری عادت ہے جناب. گلے شکوے جو ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیا کریں. چلیے جی اگلا پوائنٹ کیا ہے، نیک نیت. اگر آپ کی نیت جو صاف ہوگی نا تو منزل آپ کا آسان ہو جائے گا. دیکھیں کسی کے لیے برا سوچیں گے تو آپ کے لیے برا ہوگا. جب یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اگر کسی کی اولاد کے لیے یا ایون کہ کسی کے بارے میں ہم غلط سوچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے غلط ثابت ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے لیے خوشی ثابت ہوتے ہیں، ہم کسی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں یا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہماری وجہ سے، تو یقین مانیے کہ ہماری اولاد کے لیے ہمارے لیے وہ اچھا ثابت ہو رہا تھا اور وہ خوشی پلٹ کر آپ کے لیے آ رہی. تو کسی کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے پلٹ کر آتی ہے. تو جناب ہمیشہ ہم دوسروں کو جب اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اچھا کرتا ہے، اور دوسروں کا جب برا سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برا سوچ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ایون کہ یہ تو مکافات عمل ہے نا، ایک دن اگر کسی کے لیے برا سوچو گے تو برا ہوگا، ایون ہو کر رہے گا. دیکھیں آج کل کی ایسے ہی پہلے تو انسان جو ہے وہ کبھی کسی کے بارے میں سوچے ہی نہ برا، جب سوچ لیتا ہے تو آپ کے لیے ہی وہ برا ہو جاتا ہے. دیکھیں نیت اگر صاف رکھتے ہیں نا آپ، تو ہمیشہ میں آپ کو یہ بات بولتی ہوں کہ ہمیشہ آپ نا نیت جو آپ صاف رکھنی چاہیے کہ آپ کی منزل آسان ہو جائے. جب نیت آپ کی صاف ہے تو آپ کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے اور ہمیشہ زندگی میں نا آپ کامیاب ترین انسان بن جاتے ہیں. چلیے جی اگلا ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کریں. دیکھیں ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ ایک اپنے شوہر کے لیے بہت، دیکھیں 7 آسمان پر جاتی ہیں. جب 7 آسمان پر ایک بیوی جب اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ ضرور برکت کا پیمانہ بن جاتی ہے. جب برکت کا مرکز ایک ماں بیوی اور بیٹی جب اپنے باپ کے لیے شوہر کے لیے اور جناب اپنے مطلب بہت سے ایسے بھائیوں کے لیے جب دعا کرتی ہے نا، دیکھیے اس کا مزہ اور ہوتا ہے. جب وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی ہوتے ہیں ان کے رزق میں برکت بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کی لمبی زندگی ہمیشہ دعا کیا کریں اور اس کی رزق میں برکت کی دعا کیا کریں کہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا جب اچھی دعا دیں گی نا. دیکھیں ہمارے سب پر جو شوہر کا سایہ ہوتا ہے نا تو وہ ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم ان کے لیے لمبی زندگی دعا مانگتے ہیں، رزق میں اضافے کی دعا مانگتے ہیں، یقین کیجئے بہت دلی تسکین بھی ہوتی ہے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. چلیں جی آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اگر ایک پوائنٹ بھی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. لائک شیئر ضرور کیا کریں جناب، اور فرینڈز فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے جناب. آپ ہی کو آپ کی سبسکرائب کا، لائک کا اور یہ انتظار رہتا ہے اچھے سے کمنٹ کا. چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا.